فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستوں، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اصلاح اور دینی احکام سکھانے کے لیے وقفے وقفے سے 1.25 پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان تک اللہ کے احکام پہنچا سکیں۔ مگر بعض قومیں ایسی بھی گزریں جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، جن میں سر فہرست یہودی ہیں، جن کا موجودہ مسکن اسرائیل ہے۔ آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو انسانیت کی دشمن ہے، اور اس میں بسنے والے یہودی دنیا کا امن تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیوں کے متعلق ایسے شرمناک حقائق سامنے رکھیں گے جن کو سن کر یقیناً آپ بھی ان پر لعنت بھیجیں گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو چند یہودیوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کے کرتوت دیکھ سکیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک عالمی سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ ملک قائم کیا۔ دوستو، اگر یہودی مذہب میں شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ اس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے، جبکہ شادی کی رسم سپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دلہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے، جس کے بعد یہودی عالم گلاس میں شراب لیتا ہے، زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دلہا دلہن کو دے دیتا ہے، اور دلہا دلہن یہ شراب پی لیتے ہیں۔ پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو کہ تم اس انگوٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میری ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو یہودی عالم احرامی زبان میں بلند آواز میں پڑھتا ہے، جس کے بعد یہودی عالم شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے زوجین کو دے دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ دوستو، یہودی مذہب میں ازدواجی رسومات پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت نیچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اماں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا، اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی وجہ سے عورت کو مرد کی غلامی جیسی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد پیدا نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اور اگر یہودی بیوی کو اس کا خاوند طلاق دے دیتا ہے تو وہ ساری زندگی دوسری شادی نہیں کر سکتی، بے شک بوڑھی ہو کر مر جائے۔ یہ عہد باقاعدہ یہودی قانون میں لکھا ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور رسومات سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے خصوصاً مغرب جو آج عورت کی آزادی دلانے کا صحرا اپنے سر باندھتا ہے، لیکن اس معاشرے نے عورت کے حقوق کو سبوتاژ کیا ہے اور عورت کو ہمیشہ اپنا غلام بنا کر رکھا ہے۔ دوستو، اگر آپ یہودیوں کے مسلمانوں پر ظلم کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔